اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دوسری صفت ایمان میں اضافہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، یوں اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ مومنوں کی دوسری صفت ایمان میں اضافہ، زادتہم ایمانا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت و قوت اور نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومنوں کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی وہ ہر وقت ہر حال میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ مومنوں کی چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت مومنوں کی یہ بیان فرمائی ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کیسی قائم کرتے ہیں؟ یعنی وہ 5 وقت کی نماز کو باجماعت، پورے شرائط و آداب، خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کے معنی ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ فرائض کے علاوہ نوافل نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ مومنوں کی 5ویں صفت انفاق فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مومنوں کی 5ویں صفت یہ بیان فرمائی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے دل میں کوئی تنگی، بخل محسوس نہیں کرتے، بلکہ کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسرا سوال یہ ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اس قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس قافلے میں 60 سے 70 افراد شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر سرداران قریش کے۔ ان کے پاس تقریباً 50,000 مالیت کا تجارتی سامان تھا، 1,000 اونٹ بھی تھے۔ یہ سامان تجارت ملک شام سے خرید کر مکہ مکرمہ پہنچانا تھا۔ یہ قافلہ بحیر عرب کے کنارے کنارے بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ بھی سن لے، کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقہ پر قافلے کے سردار ابو سفیان کو خبر دی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو ابو سفیان نے اس خبر کو سن کر زمزم بن عمرو غفاری کو 20 مسقال اجرت کے طور پر دے کر
اہل مکہ تک خبر پہنچانے کے لیے جلدی روانہ کر دیا تاکہ وہ قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچ سکے۔ خود ابو سفیان راستہ تبدیل کر کے بحیر احمر کے کنارے کنارے بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر۔ اس گروہ کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا، جو مکہ مکرمہ سے تجارتی قافلے کی حفاظت اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اس گروہ میں ابو جہل کے ساتھ تقریباً 1000 صحرائی جنگجو نوجوان تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 1000 اونٹ، 300 گھوڑے اور 600 زرہیں وغیرہ تھیں۔ اس گروہ کا مقصد مسلمانوں کو میدان بدر میں شکست دینا تھا، لیکن وہ خود عبرتناک شکست کھا گئے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے کافر مردار ہوئے، ہلاک ہوئے، جبکہ 70 قیدی بنے۔ جبکہ اس جنگ میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 14۔ تو دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر، لشکر جرار۔